فاطمہ کی ہلاکت کیس میں بڑی پیشرفت، پولیس نے مرکزی ملزم پیر اسد شاہ کے سسر پیر فیاض شاہ کو دھر لیا۔ پیر فیاض شاہ نیوز کانفرنس کے بعد حویلی جا رہے تھے، پولیس نے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ گزشتہ روز پیر فیاض شاہ نے سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ سے ضمانت لی تھی۔ 7 ڈاکوؤں کے لیے اس فائنل آپریشن میں ٹارگٹ کیا جائے گا۔ یہ ڈاکو ہر صورت جہنم رسید ہونے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا حکم، سوال کیا چند ڈاکو فورسز کے قابو میں کیوں نہیں آ رہے؟ ڈاکوؤں کے باعث گھوٹ کی کشمور پل کی تعمیر کا کام بند ہے، پل پر کام شروع کرنے کی ہدایت۔ کور کمانڈر نے کہا پل بن گیا تو ڈاکوؤں کے چھپنے کے مقامات سامنے آ جائیں گے۔ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں پاک آرمی مدد کرے گی۔ آرمی، رینجرز اور پولیس کے ساتھ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کرے گی۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں 8 سے 12 ربیع الاول تک ڈبل سواری پر پابندی کا فیصلہ۔ محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کراچی کے ضلع وسطی، شرقی اور جنوبی میں ڈبل سواری کی اجازت نہیں ہوگی۔ حیدرآباد، دادو، سکھر، خیرپور سمیت 13 اضلاع میں پابندی کا نفاذ ہوگا۔ ہم اگر آپس کی لڑائیوں میں لگے رہے تو مردم شماری کو گنوا نہیں سکیں گے۔ ایک غلط فہمی کی وجہ سے صورتحال خراب ہوئی، یقین تھا طویل لڑائی نہیں ہوگی، مل کر کام کریں گے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی حافظ نعیم سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا سیاسی جماعتوں میں اختلافات چلتے رہتے ہیں، آئندہ بھی بات چیت کریں گے۔ کراچی میں سرمایہ کاری کے لیے اربوں ڈالر آنے والے ہیں، سرمایہ کاروں کو خوشگوار ماحول فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا بات چیت مثبت رہی۔ کراچی کی اصل آبادی 3.5 کروڑ ہے۔ مشن بھارت کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان۔ ورلڈ کپ میں بابر اعظم کپتان، شاداب خان نائب کپتان ہوں گے۔ فخر زمان، امام الحق، محمد رضوان، سلمان علی آغا، عبداللہ شفیق، سعود شکیل، افتخار احمد، محمد نواز، اسامہ میر، حارث رؤف، حسن علی، محمد وسیم جونیئر اور شاہین شاہ آفریدی 15 رکنی دستے میں شامل۔ زمان خان، ابرار احمد اور محمد حارث ٹریول ریزرو پلیئر ہوں گے۔ زخمی نسیم شاہ کا قومی اسکواڈ میں شامل نہ ہونے پر اظہار مایوسی۔ اپنے ٹویٹ میں کہا اس شاندار ٹیم کا حصہ نہ بننے پر افسوس ہے، مایوسی کے باوجود اس بات پر یقین ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے، بہت جلد میدان میں نظر آؤں گا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ مسئلہ کشمیر اور دہشت گردی کی لہر سمیت افغانستان کی صورتحال اجاگر کیے جانے کا امکان۔ کونسل آن فارن ریلیشنز فورم پر خطاب میں کہا کہ ٹی ٹی پی اور داعش کا دوبارہ سر اٹھانا پاکستان اور دنیا بھر کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ ٹی ٹی پی اور داعش سے درپیش خطرات کا مل کر سامنا کرنا چاہیے۔ ہماری سرزمین پر ہمارے شہری کا قتل ہوا، بھارتی خفیہ ایجنسی ملوث ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارتی دہشت گردی کا بھانڈا پھوڑ دیا، کہا ہمارے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ بھارتی حکومت کے ایجنٹس کینیڈا کی سرزمین پر کینیڈین کے قتل میں ملوث تھے، چاہتے ہیں بھارت ہردیپ سنگھ کے قتل کی تحقیقات میں تعاون کرے، ہم قاتلوں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کا قتل، کینیڈا اور بھارت میں حالات کشیدہ، امریکہ نے کینیڈین موقف کی حمایت کر دی۔ مشیر امریکی قومی سلامتی جیک سلیون نے کہا کہ کینیڈا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کچھ عناصر امریکہ اور کینیڈا میں اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہیں قتل میں ملوث عناصر کو انصاف کی کٹہرے میں لایا جائے۔ ان کوششوں کی حمایت کرتے ہیں جو وہ تحقیقات میں کر رہے ہیں۔ بھارتی حکومت سے بھی رابطہ کیا ہے۔ کراچی میں راہ چلتی خاتون کو ہراساں کرنے کا ایک اور واقعہ۔ نارتھ کراچی سیکٹر 11B میں موٹر سائیکل سوار اوباش نوجوان راہ چلتی خاتون کو ہراساں کر کے فرار ہو گیا۔ موٹر سائیکل سوار کی حرکت پر خاتون سہم گئی۔ نازیبا حرکت کی سی سی ٹی وی فوٹیج بول نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں ملزم کا چہرہ واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ ایشین گیمز کل سے چین کے شہر ہانگجو میں شروع ہو رہے ہیں۔ اس بار کھیلوں کی انفرادیت کرکٹ مقابلوں کا انعقاد ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ افتتاحی تقریب میں شریک ہوں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔